So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's a killer. بھولی سی صورت والا خوبصورت آدمی جو دکھتا ہے فرشتہ پر حقیقت میں ہے قاتل. ٹرمپ نے نندو کی تعریف کی یا بے عزتی؟ بھارتی سیلرز کی موت پر ٹرمپ نے معذرت کی بجائے کی آئیں پائیں شائیں. تمہیں کوئی مارے تو بتانا، ہم تمہیں بچا لیں گے. ٹرمپ کا نندو کو نیا لالی پاپ. ٹرمپ کا ایک مذاق جس سے گودی میڈیا خود مذاق بن گیا. ٹرمپ نے نندو کو ڈیل کرنے کا کون سا گر سیکھ لیا؟ منہ پر میٹھے ٹرمپ نے اپنی دوسری ٹرم میں اب تک بھارت کی کیا درگت بنائی، پر نندو کو شرم نہ آئی. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت پہ حاضر ہیں جی. السلام علیکم. فرانس میں حال ہی میں G7 کانفرنس کا انعقاد ہوا. بھارت اس طاقتور گروپ کا مستقل حصہ تو نہیں ہے، لیکن میرے پیارے نندو کو اس میں شرکت کی دعوت ضرور دی گئی. اور وہ سج دھج کے تو کے نا کے جل شل لا کے واسکٹ پا کے اس کانفرنس میں شریک بھی ہوا. کبھی کیئر سٹارمر کو زبردستی جپھی دی، کبھی تصویر کھچواتے وقت اپنی طرف سے ایک لطیفہ سنایا جس پہ کسی کو ہنسی نہ آئی. کبھی کنفیوز سائٹ پہ کھڑا رہا، کبھی میلنی سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا. اب آپ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں حضور، میرا نندو ہے تو فٹکار. G7 پہ جا کے اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتا رہا اور اس کی حماقتیں اس پہ ہندوستان کا گودی میڈیا صدقے واری جاتا رہا. کوئی کہتا کہ میلہ ہی لوٹ لیا میلے نندو نے، کوئی کہتا پردھان منتری جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. نندو کے دبدبے کے آگے سب پھیکے پڑ گئے. اب گودی میڈیا کو کوئی کیا بتائے کہ بھائی when a clown moves into a palace he does not become a king. Palace becomes a circus. And this is exactly what Nandu has turned India into. A circus. اچھا حضور، وہاں نندو کی ملاقات چچا ٹرمپ سے بھی ہو گئی، یعنی یک نہ شد دو شد، اور دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی. یہ ملاقات اور پریس کانفرنس اس لحاظ سے ہرگز اہم نہیں تھی کہ اس میں کوئی کلیدی اہم فیصلے ہوئے ہوں یا اعلانات ہوئے ہوں، لیکن اس وجہ سے بہت دلچسپ ضرور تھی کہ چچا ٹرمپ نے دکھایا کہ وہ نندو اور گودی میڈیا کو ماموں بنانے کا فن کمال مہارت سے سیکھ چکا ہے. اس ملاقات میں کیا ہوا اور اس کے برعکس ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور صدارت میں آج تک ہندوستان کی کیا درگت بنائی، آج اس سب پر بات ہوگی. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. تو حضور، نندو اور چچا ٹرمپ کی پریس کانفرنس بھی ایک کمال منظر تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بی گریڈ کامیڈی پلے کا کوئی ایکٹ چل رہا ہو. نندو پرچیوں سے پڑھ پڑھ کر یور ایکسیلنسی کہتا. اس کا انٹرپریٹر فوراً سے پہلے انگریزی میں وہی جملے دہراتا، اور ٹرمپ اس کے جواب میں نندو کے ساتھ کبھی کھیلتا، کبھی اصل مدعے کو سائڈ ٹریک کرتا، تو کبھی زومانی جملے کستا. سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہاں جذباتی گفتگو یا ذاتی دوستی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. وہاں صرف اور صرف ملکی مفاد کام کرتا ہے. کارپوریٹ دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، برانڈ ویلیو، اور گودی میڈیا یہ دعویٰ کرتا رہا کہ G7 کے سمٹ میں ٹرمپ کے بیانات سے نندو کی برانڈ ویلیو آسمان کو چھونے لگی. اب ٹرمپ نے اس کو کیا کہا، کبھی اینجل کہا، کبھی بیوٹیفل مین کہا. خیر، امجد اسلام امجد کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل، دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل، تو نے ایک بات کہی لاکھ فسانے نکلے. گودی میڈیا نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن آخر ٹرمپ نے ایسا کہا کیا تھا جس پر گودی میڈیا 24 گھنٹے جھومتا رہا، سر دھنتا رہا. ٹرمپ نے کہا، اس کو دیکھو، ایک خوبصورت آدمی، شکل سے بھولا بھالا فرشتہ دکھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ قاتل ہے. اور ساتھ ہی کہا، ٹف کا ہے نا. پریس کانفرنس میں تالیاں بجیں اور گودی میڈیا میں اس جملے کے قصیدے پڑھے گئے. وہیں بین الاقوامی میڈیا اور سفارتی حلقے اس جملے کی زو معنویت پر بات کرتے رہے کہ یہ تعریف تھی یا نندو کے بھیانک ماضی و حال کی طرف اشارہ. کیونکہ نندو نے جو 2002 میں گجرات میں کیا، جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی، وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں.
جس کے بعد نندو کو بین الاقوامی میڈیا اور سفارتی حلقوں نے بچر آف گجرات کا نام دیا تھا۔ اسی داغدار ماضی کی وجہ سے امریکہ نے ایک طویل عرصے تک اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر رکھی تھی۔ ٹرمپ نے بہت ہوشیاری سے ایک ہی جملے میں نندو کی عزت اور بے عزتی ایک ساتھ کر دی۔ امریکہ کا پرو ٹرمپ میڈیا جیسے فاکس نیوز ہے اس پورے منظرنامے کو ایک لطیفے اور مذاق کے طور پر دیکھ رہا تھا، جبکہ گودی میڈیا اسے نندو کی مریدی کی داستان بنا کر پیش کر رہا تھا۔ اچھا حضور، یہ تو ایک معاملہ ہے، اب بات کرتے ہیں اس ملاقات کے دوسرے پہلو کی۔ حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں مغربی ایشیا کے بحران کے دوران امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں سخت ناکہ بندی کر رکھی تھی، اور اس دوران امریکی میزائل حملوں کا نشانہ بن کر 3 بھارتی سیلرز ہلاک ہو گئے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ امریکی جارحیت کی وجہ سے براہ راست بھارتی شہریوں کی جانیں گئیں۔ شروع میں نندو حکومت نے اس سانحے پر خاموشی اختیار کیے رکھی کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب عوام اور اپوزیشن کا دباؤ حد سے بڑھ گیا تو وزیر خارجہ وہ جو ایس جے شنکر ہے، اس نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اور پھر فون پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے تشویش کا اظہار کیا۔ لیکن امریکہ کا مغرور جواب کیا تھا؟ مارکو روبیو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے سیلرز کو ہمارے آپریشنل اور ڈینجر زون سے دور رکھیں۔ یعنی تعزیت تو دور کی بات ہے، امریکہ نے الٹا ملبہ بھارت پر ڈال دیا۔ اب دیکھیے G7 سمٹ میں کیا ہوا۔ نندو نے بڑی عاجزی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ بغیر امریکہ کا نام لیے عالمی سیلرز کی حفاظت اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کا معاملہ اٹھایا۔ اس نے کوشش کی کہ ٹرمپ اس پر کچھ بولے، کوئی تعزیت کرے، کوئی معذرت کرے، لیکن ٹرمپ نے ایسے بیہیو کیا جیسے بات سنی ہی نہیں ہے۔ اور بعد میں پھر ایک رپورٹر نے ٹرمپ کو گھیرتے ہوئے براہ راست سوال پوچھا، کیا آپ کے پاس ان سیلرز کے سوگواران جو سوگوار خاندان ہیں، ان کے لیے تعزیت کے کوئی الفاظ ہیں جن کی جانیں گئیں؟ ٹرمپ کا اصل جواب منوان سن لیجئے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے اس بارے میں سنا ہے، یہ بہت ہی مشکل پیشہ، اٹس اے رف پروفیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اس پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا آیا ہے، لیکن ہم مل کر کام کر رہے ہیں، ہم ان سب لوگوں سے پیار کرتے ہیں، وہ شاندار لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، سوال کیا تھا، جواب کیا ہے؟ ٹرمپ نے بھارتی سیلرز کی موت کو ایک عام پیشہ ورانہ خطرہ قرار دے کر رد کر دیا، اور کسی قسم کی کوئی معذرت تو درکنار، کوئی پشیمانی بھی ظاہر نہیں کی، اور نہ ہی یہ تذکرہ کیا کہ یہ موت امریکی میزائلوں سے ہوئی تھی۔ ملاقات کا تیسرا بڑا ڈرامہ دفاعی تعلقات پر رچایا گیا۔ جب ایک صحافی نے دونوں ممالک کے فوجی تعاون پر سوال کیا تو ٹرمپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اگر بھارت پر حملہ ہوا تو امریکہ بھارت کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا، امریکہ ول بی دیئر ٹو سیو دیم، اور یہ کہ جب تک نندو اقتدار میں ہے بھارت محفوظ ہے، تب تک ہم یہ کریں گے، یہ نہ ہوا تو پھر ہم نہیں آئیں گے۔ اب گودی میڈیا نے اس بیان کو ایسے پیش کیا جیسے بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا سیکیورٹی معاہدہ ہو گیا ہو۔ اینکرز اسٹوڈیو میں ناچنے گانے لگے کہ اب چین اور پاکستان کی خیر نہیں ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ بھارت کوئی اسرائیل تو ہے نہیں جس کی مدد کے لیے امریکہ دل و جان پیش کر دے۔ ٹرمپ کا یہ بیان دراصل ایک گہرا سفارتی طنز اور مذاق تھا، جسے بین الاقوامی میڈیا بشمول BBC نے خوب اچھالا کہ ٹرمپ کے مذاق پر بھارتی میڈیا شادیانے بجاتا رہا، خود اپنا مذاق اڑا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ جانتا ہے کہ نندو کو یہ پبلک ریلیشنز، PR اور اپنی تشہیر کا کتنا شوق ہے۔ وہ پریس کانفرنسوں میں ایسی بڑی بڑی باتیں اور زومانی جملے کہہ کے نکل جاتا ہے، اور گودی میڈیا اسے نندو کی مہانتا کی دلیل مانتا ہے، پھر پورا مہینہ، پورا سال اس پر بھانگڑے ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن در حقیقت پریس کانفرنسوں کی اس زومانی میٹھی میٹھی باتوں کے برعکس چچا ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں اب تک بھارت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کم از کم ایک دوست ملک دوسرے ملک کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ارے حضور، میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، آپ خود دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہوا کیا کہ فروری 2025 میں ٹرمپ کی دوسری ٹرم کے آغاز پر ہی نندو فوراً وائٹ ہاؤس کے دورے پر پہنچ گیا۔ تو حسب عادت بھارتی میڈیا سرخیاں لگا رہا تھا کہ امریکہ نے نندو کا شاندار استقبال کیا، لیکن ہو کیا رہا تھا؟ ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی قرار دیے گئے بھارتی شہریوں اور تارکین وطن کو گرفتار کر کے انہیں جانوروں کی طرح رسیوں سے باندھ کر خصوصی طیاروں کے ذریعے واپس بھارت بھیج رہی تھی، اور سب سے بڑی تذلیل یہ تھی کہ امریکی امیگریشن حکام نے اس پوری کارروائی کی ویڈیوز اپنے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈلز پر نشر کی، تاکہ نندو کے دورے کے دوران ہی دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بھارت کی اصل وقت کیا ہے۔ پھر
وائٹ ہاؤس کی ملاقات کے ٹھیک 2 ماہ بعد اپریل 2025 میں ٹرمپ نے بھارت کی معیشت پر پہلا بڑا وار کیا. ٹرمپ طویل عرصے سے بھارت پر یہ الزام لگا رہا تھا کہ وہ امریکی مصنوعات پر زیادہ ٹیکس لگاتا ہے. اس کا بدلہ لیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت سے امریکہ برآمد ہونے والی متعدد اہم اشیاء پر 27% ریسیپروکل ٹیرف، ایک باہمی درآمدی ڈیوٹی عائد کر دی. اس فیصلے نے بھارتی برآمد کنندگان جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ اور فارماسیوٹیکل جیسے شعبوں کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا. اور پھر حضور یوکرین کی جنگ کے تناظر میں جب بھارت نے روس سے سستے خام تیل کی خریداری 1 سے 40-50% تک بڑھا دی اور امبانی کی وہ جام نگر والی ریفائنری میں اس کو ریفائن کر کے واپس بیچتے رہے اور اس سے خوب اربوں ڈالر کمائے گئے جو زیادہ تر امبانی کی جیب میں گئے، تو ٹرمپ انتظامیہ نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا. فروری 2025 کے بعد ٹرمپ نے بھارت کو اس کی سزا دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے پریس کانفرنس میں کھلے عام الزام لگایا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر اس جنگ کو فنڈ کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے بھارت پر تعزیراتی اقدامات کے تحت مخصوص مصنوعات پر ٹیرف کی شرح کو بڑھا کر 50% تک پہنچا دیا، جس سے بھارتی تاجروں کے لیے امریکی مارکیٹ میں مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا. پھر حضور نندو اور بھاجپا سرکار گزشتہ کئی برسوں سے یہ پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ اس نے پاکستان کو عالمی سطح پر بالکل تنہا کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. لیکن ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور میں بھارت کے اس دعوے کے پرخچے اڑا دیے. آپریشن سندور کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی بحران میں ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس بلایا، ان کی میزبانی کی. آپریشن سندور اور مارکہ حق کے بعد ہر فورم پر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں نے انڈو پاک جنگ رکوائی ہے. یہ نندو کے تو 6-7 جہاز گر گئے تھے، میں جنگ بند نہ کرواتا تو مارا جاتا بیچارہ. نندو میں غیرت ہوتی ویسے تو چلو بھر پانی خود ہی ڈھونڈ لیتا، لیکن نہیں تھی. خیر حضور، اس کے بعد اسلام آباد مغربی ایشیا میں ایران امریکہ جنگ میں ایک اہم بین الاقوامی میڈیٹر ثالث کے طور پر سامنے آیا. ٹرمپ سمیت پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور جنگ بندی کے MOU کا نام بھی اسلام آباد MOU رکھا گیا. اس پر گودی میڈیا کو ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ توبہ توبہ. ارنب گوسوامی ہو یا دیگر چمچے روز کسی اسرائیلی کو بلا کر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی جان دیکھیں نا، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ آپ کی بےزتی کروا رہا ہے. جا کے شکایت لگاتے ہیں، بھائی جان آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ نے بدلہ لینا ہے اس سے، میری طرف سے بھی نا آپ نے اس کو ایک لگانی ہے، یہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں آپ کو شکایت لگا رہا ہوں. او بھائی، او بی جمالو، او پھپھا کٹنیوں، او توبہ یار. تو حضور ٹرمپ نے پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کو ہمیشہ سراہا، تعریفیں کی، اور نندو اور گودی میڈیا اس پر ان کا بس نہیں چلتا کہ کیا کریں. وہ بس اڑتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں. اور اس سے نندو کی برسوں کی خارجہ پالیسی کی ناکامی دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی. پھر حضور فروری 2026 میں جب بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک طویل عرصے سے زیر التوا تجارتی معاہدہ ٹریڈ ڈیل فریم ورک کا اعلان ہونے والا تھا، تو بھارتی عوام کو یہ امید دلائی گئی کہ اب ٹیکس کم ہوں گے. معاہدے کے ابتدائی ڈرافٹ کے مطابق ٹیرف کی شرح محض 3% ہونی تھی، لیکن عین وقت پر ڈیل پر دستخط سے پہلے ٹرمپ نے حسب عادت نندو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. ٹف لیڈر، ٹف گائے. اور دوسری طرف معاہدے کی تفصیلات میں ٹیرف کو 3% سے بڑھا کر 18% کر دیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ گودی میڈیا اس 18% ٹیرف کے نفاذ پر بھی نندو کی اس کے گن گاتا رہا، اس کو اس کی سفارتی کامیابی کہتا رہا. اچھا حضور، اس کے علاوہ بھارت پاکستان کی گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایران میں واقع چابہار پورٹ کے ذریعے پاکستان کو بائی پاس کر کے افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ چین کے اسٹرنگ آف پرلز اور پاکستان کے گوادر پورٹ کا بھارتی جواب تھا. اس میں انہوں نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی کی. لیکن ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ انتہائی سخت پابندیاں عائد کر کے چابہار پورٹ کے منصوبے کو عملاً مفلوج کر دیا اور اسے پس منظر میں دھکیل دیا، اور یوں بھارت کا یہ اہم ترین مہرہ بھی ٹٹ گیا اور نندو امریکی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. اس کے علاوہ بھارتی IT انڈسٹری اور وہاں کام کرنے والے لاکھوں نوجوانوں کے لیے ٹرمپ کا دوسرا دور صدارت ایک ڈراؤنا خواب، ایک نائٹ میئر ثابت ہوا ہے. ٹرمپ نے بائی امریکن ہائر امریکن پالیسی کے تحت H-1B ویزا کو ایک سیاسی ہتھیار بنا لیا ہے. انہوں نے اس ویزا کی سالانہ انتظامی اور کمپلائنس لاگت کو بڑھا کر $1,00,000 سالانہ کر دیا. اس کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ گوگل، مائکروسافٹ اور دیگر بڑی ٹیک کمپنیاں بھارتی ملازمین کو رکھنے کی بجائے امریکیوں کو ہائر کریں. اگرچہ امریکہ کی عدالت نے اس ویزا پالیسی کے بعض حصوں کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے
نئے قوانین کے ذریعے بھارتی انجینئرز کو ٹوٹلی فارغ کر دیا ہے. اس کے علاوہ سر اس ویزا کریک ڈاؤن کے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ سال 2026 کے ابتدائی مہینوں میں امریکہ کی تقریباً 150 بڑی ٹیک کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر چھانٹیاں کی ہیں, جس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد بھارتی ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ان بے روزگار بھارتیوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا. اس کی بجائے انہوں نے قانون یہ نافذ کر دیا ہے کہ نوکری ختم ہونے کے ٹھیک 60 دن کے اندر اگر کوئی دوسرا روزگار نہیں ملتا تو فوری طور پر امریکہ چھوڑنا ہوگا. ہزاروں بھارتی خاندان جو برسوں سے وہاں مقیم تھے راتوں رات سڑک پر آ گئے ہیں. پھر صرف یہی نہیں ہے, نندو نے جی اور بھی بہت زیادہ بے شرمیوں والی حرکتیں کی ہیں. بھارت کا ایران کے ساتھ دیرینہ اور تاریخی دوستانہ تعلق رہا ہے, لیکن امریکہ کی غلامی کا اثر یہ تھا کہ جب حال ہی میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران ایران کے شہر مناب میں 150 سے زائد معصوم بچیاں شہید ہوئیں تو نندو حکومت نے 2 ہفتے تک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی. تعزیت کا ایک جملہ, ایک لفظ تک ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ کہیں نندو کا یار ڈونلڈ ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے. اور حضور سب سے بڑی اسٹریٹجک اور سفارتی توہین تو اسی G7 سمٹ کے دوران دیکھنے کو ملی, جس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹف گائے, بیوٹیفل گائے, کلر. اسی کے دوران اس سب سے زیادہ بڑی بےعزتی اس وقت ہوئی ہے. ہوا گیا تھا حضور کہ سال 2018 میں دراصل امریکی انتظامیہ نے خطے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور اثر و رسوخ کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی تاریخی US پیسیفک کمانڈ کا نام بدل کر US انڈو پیسیفک کمانڈ رکھ دیا تھا. اور اب ٹرمپ کے دوسرے دور میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے لفظ انڈو کو ہی اسٹرپ کر دیا ہے اور اس کا نام دوبارہ بدل کر پرانا US پیسیفک کمانڈ کر دیا ہے. یعنی کاغذات سے بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. یہ اسی وقت ہوا جب فرانس میں ٹرمپ مودی کو بیوٹیفل مین اور ٹف گائی کہہ رہا تھا. اچھا حضور, اس پورے ون وے تعلق کا کلائمیکس ٹرمپ کی ایک ری ٹویٹ سے ظاہر ہوتا ہے جو اس نے بھارت میں امریکی سفیر کے بیان پر کی. امریکی سفیر نے فخر سے میڈیا کو بتایا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارتی کارپوریٹ کمپنیاں اب بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے امریکہ کا رخ کر رہی ہیں اور بھارتی کمپنیوں کی طرف سے امریکہ میں $20 ارب $20 بلین کی ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. یہ پیسہ امریکہ میں منتقل ہو رہا ہے, وہاں کارخانوں کو کھڑا کر رہا ہے اور امریکی شہریوں کے لیے نوکریاں پیدا کر رہا ہے. حضور چچا ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہ جانتا ہے کہ نندو جیسے کلاؤن کو کیسے مینج کرنا ہے. اسے معلوم ہے کہ نندو کے سامنے کیمرے رکھ دو, اسے اینجل اور بیوٹیفل کہہ دو, ٹف گائے کہہ دو, اس کی تعریفوں کے پل باندھو تو وہ خوش ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے ملک پر ٹیرف لگاؤ, اس کے شہریوں کو نوکریوں سے نکالو, اس کے سیلرز کو ان پر میزائل داغو, وہ چو تک نہیں کرے گا, بلکہ الٹا گودی میڈیا صبح سے لے کر شام تک صرف تاریخوں کا اس کا پل باندھتا رہے گا اور اسی کے تماشے دکھانے میں مصروف رہے گا. نندو بھارت میں اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس پر تنقید کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. جو ایسا کرتا ہے اسے بھاجپا, RSS کے غنڈے اور پھر اس کے جو اتنے سارے اور سرکاری محکمے ہیں ان کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اس نے بھارت کی 2 نسلوں کو تباہ کر دیا ہے. اس کی پوری سیاست مسلم و پاکستان نفرت اور اپنا ایک جھوٹا پرسونا بلڈ کرنے پر کھڑی ہے. نندو پر اس پر ہر ڈیفینیشن ڈکٹیٹر کی پوری ہوتی ہے. ایک بدترین ڈکٹیٹر ہے ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے. اور ایسا نہیں ہے کہ بھارت اس نائٹ میئر سے جاگے گا نہیں کبھی, کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں رہتا. یہ بھی جائے گا اور تب بھارت کو پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ گزشتہ 1.5-2 دہائی میں ہوا کیا ہے. لیکن $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ تب تک کیا بہت دیر ہو چکی ہوگی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.